بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ اس سے پہلے ہم نے یہ چیزیں کچھ پڑھی تھیں، اجماع، ترکیب، الف نون زائدتان کے حوالے سے کچھ باتیں پڑھی تھیں۔ آج ہم وزن فعل اور کچھ فوائد غیر منصرف کی بحث کے حوالے سے وہ انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے۔ جی، اجماع، جمع اور ترکیب، یہ آپ نے دیکھا۔ اس میں کسی کا کوئی سوال ہو تو مختصر کریں، میں اس کا بتا دیتا ہوں۔ مختصراً میں اس کی دہرائی کر دیتا ہوں، ریویژن کر لیتے ہیں کہ پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ سر ایک درخواست ہے، پچھلی 2 دفعہ سے لیکچر جو تھا نا اس کی وہ نہیں آئی ہے، ویڈیو نہیں آئی ہے لائیو لیکچر کی، تو اچھا اس میں بہت ساری باتیں ہوئی تھیں جو نوٹ کرنے سے رہ گئی تھیں۔ اچھا، اس میں نا وہ میں نے تو دے دی تھی یوٹیوب پہ، میرے حال اپلوڈ کر دی تھی یا ہونے والی ہوں گی۔ اچھا ہاں، تو میں نے شاید وہاں یوٹیوب کی ابھی تک عادت نہیں ہوئی نا، میں وہاں چیک کرتا ہوں، دیکھی نہیں ہے میں نے وہاں پہ، سوری۔ کیونکہ وہ اب یعنی بالترتیب جیسے ہی یعنی اب میں آج ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، تو یہ کل میں دے دوں گا اوکے، ان کو جنہوں نے ٹھیک ہے، یوٹیوب پہ میں اپلوڈ۔ وہاں چیک کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اگر تھینک یو وہاں سر، نہیں یعنی اپلوڈ ہوئی تو پھر میں انشاءاللہ ان کو دوبارہ ریمائنڈ کرواتا ہوں، تو ہو جائیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سر، جزاک اللہ۔ اچھا، اور کوئی سوال، کوئی چیز؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارا جو گزشتہ سبق تھا اس میں ایک تو ہم نے پڑھا تھا کہ اجماع جو ہے یہ ایک غیر منصرف کا سبب بنتا ہے، غیر منصرف کے اسباب میں سے ایک سبب بنتا ہے۔ اس کی وجہ واضح ہے کہ اجماع کا مطلب ہے غیر عربی لفظ، تو ظاہر ہے غیر عربی لفظ جو ہوتا ہے وہ اہل عرب کے لیے بہرحال مشکل ہوگا، اس لیے وہ اس کو جو ہے اس پہ مشکل حرکات نہیں پڑھیں گے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش بھی نہیں پڑھیں گے اور کسرہ بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس پہ کیا پڑھیں گے؟ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے 1 پیش یا پھر 1 زبر پڑھیں گے۔ تو یہ غیر عربی، لیکن غیر عربی لفظ کے بھی غیر منصرف ہونے کے لیے 2 شرطیں تھیں۔ پہلی شرط کیا تھی؟ کہ علم ہو، اور علم بھی کس زبان میں ہو؟ عجمی زبان میں۔ اگر وہ عجمی زبان میں علم نہیں تھا لیکن عربی میں منتقل ہو کے علم ہوا ہے تو ہم اس کو یعنی غیر منصرف کا سبب نہیں مانیں گے۔ علم پہلے سے ہی عجمی زبان میں ہوگا تب ہم اس کو غیر منصرف کا سبب مانیں گے۔ اچھا، خالی علم ہونا ہی کیا غیر منصرف کا سبب بنتا ہے؟ پھر تو نوحن بھی منصرف ہونا چاہیے، غیر منصرف ہونا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے۔ یعنی کہ خالی آپ علم ہونا اس کو غیر منصرف کا سبب نہیں بنا سکتے، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور شرط ہے کہ وہ علم ہونے کے ساتھ 3 حروف سے زائد ہو، تاکہ اس میں جو ثقل ہے، جو پیچیدگی ہے وہ ہو۔ 3 حروف سے زائد ہونا بھی ضروری ہے، اور اگر وہ 3 حروف پر مشتمل ہے تو پھر درمیان والا حرف متحرک ہونا ضروری ہے، وگرنہ یہ میں صرف وگرنہ میں آپ سمجھ لیں کہ 3 حروف پر مشتمل ہے تو اس میں آپ نے لکھنا ہے درمیان والا حرف ساکن ہو۔ تو یہ شرائط تھیں اجماع کے، یعنی اجماع کا مطلب غیر عربی لفظ کے غیر منصرف کا سبب بننے کی۔ اب بالترتیب مثالیں دیکھیں ذرا۔ علم ہو، 3 حروف سے زائد ہو، اس کی مثال تو آپ ابراہیم ہے، اسرائیل ہے، اور کسی حد تک جبرائیل بھی اسی کیٹیگری سے آئے گا۔ اچھا، اور اگر 3 حروف پر مشتمل ہو اور درمیان والا حرف متحرک ہو، اس کی مثال ہم پڑھیں گے جیسے شطر وغیرہ۔ اچھا، جو 3 حروف پر مشتمل ہے، درمیان والا حرف ساکن ہے، تو وہ منصرف ہوں گے، اس کی مثالیں ہم نے پڑھی تھی نوح، لوط وغیرہ۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں جمع کی۔ جمع کے غیر منصرف کا سبب ہونے کے لیے ایک ہی شرط ہے، اور وہ ہے کہ وہ جمع کس وزن پر ہونی چاہیے؟ منتہل جموع کے وزن پر۔ اب منتہل جموع کا وزن کیا ہوتا ہے جی؟ اس کی 3 صورتیں ہم نے پڑھی تھی۔ پہلی صورت یہ پڑھی تھی کہ الف جمع کے بعد کتنے حروف ہوں جی؟ 2 2 حروف حروف، متحرک۔
اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، جیسے مساجد، یعنی اس کو ہم مساجد کہہ لیں، یا اچھا اسی کا وزن ہے فواعل کا، یہ تو مفاعل ہے نا، یہی وزن فواعل پہ بھی موجود ہوتا ہے۔ فواعل کی مثال آپ کے سامنے کوئی ہو، جیسے زوارب کہہ لیں چلیں۔ اب زوارب اگرچہ غیر منصرف نہیں ہے، چلے غیر منصرف ہے، کیونکہ یہ جمع مکسر کا فواعل کا وزن یہی غیر منصرف ہی ہونا چاہیے۔ اچھا یہ وزن دونوں ایک جیسے ہیں، یعنی اس کو آپ یوں نہیں کہیں گے کہ یہ مفاعل ہے، اس میں ہم یہ نہیں چیک کر رہے کہ حروف اصلی کے مقابلے میں آ رہے ہیں، بلکہ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ الف جمع کے بعد 2 حرف ہیں اور دونوں متحرک ہیں، بس یہ صرف دونوں پہ شرط پوری اتر رہی ہے۔ اور دوسری شرط اس میں یہ تھی کہ الف جمع کے بعد ایک حرف مشدد ہو، جیسے اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی دواب۔ اور تیسری اگر ہم صورت بنائیں گے یا بنتی ہے اور ہے، وہ ہے کہ الف جمع کے بعد کتنے حروف ہوں جی؟ تین حروف ہوں، اور 3 حروف میں یہ ہوگی کہ درمیان والا حرف جو ہے وہ ساکن۔ اس کی مثال جیسے آپ نے پڑھی کیا ہے جی؟ مصابیح، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں ہم ذہن میں رکھیں کہ یہ جو جمع کا وزن ہے، جب جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہوتا ہے تو یہ ایک ہی سبب کافی ہے جو 2 کے قائم مقام ہے، ایک ہی سبب غیر منصرف کا بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ یعنی 2 سببوں کے قائم مقام ہے۔ اس میں ایک کنڈیشن ضرور ہے، وہ شرط یہ ہے کہ جمع منتہی الجموع کے وزن کے آخر میں تا نہیں ہونی چاہیے۔ جمع منتہی الجموع کے وزن کے آخر میں کیا نہیں ہونی چاہیے جی؟ تا یعنی جو وقف کے وقت ہا بن جائے۔ ایسی صورت اگر ہوگی تو پھر وہ مفرد کے ساتھ اس کی مشابہت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو بہرحال غیر منصرف نہیں بنائیں گے۔ اور آخری بات ترکیب کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، تو ترکیب کیا ہوتی ہے جی؟ اس سے مراد ایک ہی ترکیب ہے، اور وہ کیا ہے جی؟ مرکب منع صرف۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گے مرکب اسنادی کی، تو وہ اگر کسی کا نام رکھیں گے وہ تو علم یعنی وہ تو مبنی ہو جائے گا، اس لیے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ ترکیب اضافی تو چونکہ غیر منصرف کو بھی منصرف بنا دیتی ہے، اور ترکیب توصیفی اسی کے ساتھ لاحق ہو جائے گی، تو یہ چیزیں باقی جتنی بھی تراکیب ہیں آپ ان کو غیر منصرف کا سبب نہیں بنا سکتے۔ تو یہ ہمارا تھا گزشتہ سبق۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں جی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں جی، عبارت پڑھنی چاہیے کن کو؟ جی آغا ہارون صاحب آج شروع کریں آپ، اما وزن الفعل سے۔ جی جی آغا ہارون صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی دوسرے نمبر پہ ہیں احمد بھائی، آپ پڑھ لیں ان کو شاید۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما وزن الفعل فشرطه ان يختص بالفعل جی ولا يوجد في الاسم الا منقولا عن الفعل۔ جی ایک منٹ، یہ جو فی الاسمی آپ نے پڑھا، اگر ہم اس کا صحیح تلفظ کریں نا، یہ لفظ بنتا ہے فی
اب یہ حمزہ تو گر گیا، فی الاسمی دیکھیں یہ الف لام کا حمزہ بھی گر گیا اور یہ والا جو حمزہ ہے اسم کا یہ بھی گر گیا، تو کیا بچا پھر؟ جی فی فس الاسمی فس میں کیا بن جائے گا؟ فس میں فی الاسمی، یعنی یا جو ہے یہ ساکن ہے، لام کا نوٹ اس کو پورا پڑھیں گے فی فی الاسمی، کیا پڑھیں فی گے؟ لسمی فی لسمی ہاں آگے الا فی من لسمی الا منقولا عن الفعل جی شمر بالکل کشمر، کشمرا جی کشمر وضرب جی بالکل وإن لم يختص به جی وإن لم يختص به فيجب أن فیجب يكون کیا لفظ بنے گا؟ فيجب جی فيجب أن فیجب يكون واجب یاجب فيجب جی جی فيجب أن يكون في أوله إحدى حروف حروف المضارعات وارعی مضارع مضارع مضارعی مضارعی جی جی ولا 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 يدخله الحاء جی اس کے اندر الہا ہا جو ہے الہا حل آ کیوں؟ داخل نہیں ہوتا، یہ مفعول بھی ہو گیا نا، ہا ترجمہ نہیں ہے، کیا؟ سوری یہ تو فائل ہے، فائل ہے جی اس بالکل میں الحاء ولا يدخله الحاء جی کا احمد ويشكر یشکر نام تغلیب وتغلب جی يشكر وتغلیب، وتغلب اگر آپ اس کو ونرجس دیکھیں نہیں، اگر آپ نے کاف کی وجہ سے اس کو پڑھنا ہے کا احمدہ و یشکرا و تغلیبہ و نرجیسا، نرجسا کاف کا عطف جو ہے ان سب پہ پڑھتا چلا جائے، تو اس صورت میں آپ اس کو اسی انداز سے پڑھیں گے کہ غیر منصرف کی جو صورت ہے وہ والی آپ نے پڑھنی ہے۔ اچھا چاہے یہ فعل چاہے فعل ہی کیوں نہ ہو. ہاں دیکھیں یہ تو نام ہے نا بیسیکلی اچھا اب یہ نام ہو چکے ٹھیک ہیں ہے کسی کے، جس کی وجہ سے ٹھیک ہم ان کو غیر منصرف پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر. اچھا جی، اما وزن الفعلی، یہاں سے آخری سبب ہے غیر منصرف کے اسباب میں سے کہ وزن فعل، وزن فعل کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ الفاظ کیا بتا رہے ہیں جی حسین احمد صاحب؟ فعل کے جی سر، وزن، جی آپ کو کیا اس سے سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی نام سے، عنوان سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ وزن فعل جی آپ نے اب تک کتنی گردانیں پڑھ لی ہیں؟ یعنی کتنے فعل کی الفاظ آپ کی نظر سے گزر چکے ہیں؟ مثلا فعل ماضی کی بھی آپ کی نظر سے گزری ہے گردانیں؟ جی ہاں جی علماء کرام، میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. تو جی سر بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جو فعل کی حالتیں گردان میں جو آتی ہیں اگر اس کا وزن آ جائے لفظ کا. جی جی بالکل بالکل، یعنی مقصد یہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یعنی فعل سے مراد، وزن فعل سے مراد ایک تو عام اوزان جو ہیں جو مشترک ہوتے ہیں اسم میں بھی اور فعل میں بھی، کیا وہ وزن بھی مراد ہوں گے؟ جی کچھ اوزان ایسے ہیں نا جو فعل میں بھی ہیں اور اسم میں بھی ہیں۔ نہیں سر وہ مراد نہیں ہے، وہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں. جی جو خاص ہیں استاری یختصو ہے نا، جو فعل کے ساتھ خاص ہے وہی ہوں گے. جی بالکل بالکل، یہ آپ کو خود الفاظ بتا رہے ہیں۔ میں اصل یہ سوال اس انداز میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو عبارت نظر آ رہی ہے، اسی عبارت سے آپ نے مفہوم اخذ کرنا ہے، تو یہ اس لیے سوال پوچھنے کا مقصد ہے کہ آپ خود سوچیں کہ وزن فعل کا یہاں کیا مقصد ہے۔ تو یہ شرط جو انہوں نے لکھی ہے یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں اس میں
کہ وزن جو ہے وہ صرف فعل میں ہونا چاہیے. اب لیں جی اگر ہم اس وزن کی بات کریں ضربہ، یہ وزن مراد ہو سکتا ہے جی؟ جی جواد بھائی، فعل ماضی کا وزن ہے ضربہ. یہ ہو تو سکتا ہے، لیکن وہ دوسرے معنی میں بھی ہو سکتا ہے نا، جیسے اس کو ضرب بھی پڑھ سکتے ہیں. نہیں ضربہ اور ضرب میں کتنا فرق ہے؟ نہیں اگر تو وہ ضربہ ہی ہے پھر تو ماضی کے لیے خاص ہے وہ. جی اور کوئی اس پہ بات کرنا چاہیں جی؟ ہاں جی دیکھیں ضربہ جو ہے نا یہ نہیں مراد ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا جی؟ اب آپ نے آخری حرکت کا اعتبار نہیں کرنا. یہ ایسا ہی جیسے ہم اگر وقف کریں تو کیا پڑھیں گے؟ ضرب. اس کے اندر کتنے وزن ہیں؟ جو حجر ہے، شجر ہے، حجر شجر، یہ سارے کیا ہیں؟ اسم ہے. یعنی یہ وزن جو ہے فعل، یہ کس کا ہے؟ اسم کا بھی ہے. فعل کا تو ہے ہی لیکن اسم کا بھی ہے، تو یہ مراد نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب ہم ذرا اس کا مطلب بات کر لیں پھر اس پہ آتے ہیں. اما وزن الفعلی، بہرحال وزن فعل یہ بھی غیر منصرف کا سبب ہوتا ہے. فشرطہ، اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے ان یختص بالفعل، کہ یہ فعل کے ساتھ، یعنی یختص کے اندر ہوا ضمیر ہے جو وزن فعل کی طرف جا رہی ہے، کہ وزن فعل کے ساتھ ہی مختص ہو. ولا یوجد فی الاسم، اور اسم میں نہ پایا جائے الا منقولا عن الفعل، مگر فعل سے نقل ہو کر. یعنی اگر اسم میں پایا جا رہا ہے تب بھی وہ اصل فعل کا ہی صیغہ ہونا چاہیے اور وہ اسم کے وزن میں ہونا ہی نہیں چاہیے. تو ایسی صورت میں ہم اس کو وزن فعل کو بھی غیر منصرف کا سبب بنائیں گے. اب جیسے شمرہ کا لفظ ہے، شمرہ باب تفعیل سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. شمرہ باب تفعیل سے کس کا صیغہ ہے جی؟ واحد مذکر غائب. یہ اس کا معنی ہوتا ہے تیز ترار ہونا، یعنی ہوا کی طرح اڑنا. تو یہ کسی گھوڑے کا نام تھا. شمر کس کا نام تھا جی؟ گھوڑے کا. اب یہ ہے فعل کا صیغہ لیکن کسی کا نام رکھ دیا گیا ہے. نام کا اچھا یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ نام ہو، یہ ذہن میں رکھنا آپ نے. وزن فعل ضروری نہیں ہے کہ وہ علم ہی ہوگا. وزن فعل کسی اور کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، علم کے علاوہ بھی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ وزن فعل ہو علم نہ ہو. پڑھ رکھی ہے آپ نے؟ اسود، احمر، ارقم، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ وزن فعل ہیں، لیکن کس کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں جی؟ جی بولیں جی. علم کے ساتھ. ہاں وزن فعل اور وصف یہ دو جمع ہو. وصف. ٹھیک ہو گیا جی. یہ وصف کے ساتھ جمع. صفت. جی صفت، یہ وصف. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وزن فعل صرف علم کے ساتھ ہی جمع ہوگا. تو یہاں اس لیے یہ آپ کو شرط نظر نہیں آ رہی کہ علم ہونا. ہاں جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ وہ فعل کا وزن ہونا چاہیے، اسم میں نہیں پایا جانا چاہیے. تو شمر جو ہے یہ فعل کے ساتھ خاص ہے، کسی اسم کا وزن نہیں ہو سکتا. یہ جو دوسری مثال ہے یہ کیا دی ہوئی ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے؟ زوریبا. کیا مثال دی ہوئی ہے جی؟ زوریبا. ہاں ضربہ نہیں دی. یہ ضربہ کیوں نہیں دی؟ میں نے اس کا جواب آپ کو پہلے دے دیا کہ زوریبا جو وزن ہے یہ صرف اور صرف فعل کے اندر پایا جاتا ہے، یہ کسی اسم میں موجود نہیں ہے. اس وجہ سے یہ بھی اگر کسی کا نام یا کسی وجہ سے اسم پڑ جائے، لفظ اسم کے طور پہ استعمال ہونے لگ جائے تو یہ بھی غیر منصرف بنے گا. اب یہ یاد رکھیں غیر منصرف اسم ہے کہ فعل ہے؟ جی بولیں. غیر منصرف اسم ہے یا فعل ہے؟ ہاں تو اب جب وزن فعل کی بات کریں گے جیسے زوریبا ہے تو یہ زوریبا فعل رہتے ہوئے غیر منصرف بن سکتا ہے؟ نہیں. ہاں تو یہ کنڈیشن ہے کہ زوریبا ہے تو فعل، لیکن یہ جب اسم میں نقل ہو جائے گا، اسم میں منقول ہو جائے گا تب یہ غیر منصرف بن پائے گا. وگرنہ فعل کو فعل رکھتے ہوئے تو کبھی بھی آپ غیر منصرف کا لفظ نہیں بولیں گے، اس لیے کہ وہ تو فعل ہے اور غیر منصرف اسم کی قسم ہے. تو یہ میں ذرا ترجمہ کرتا ہوں. اما وزن الفعلی فشرطہ، بہرحال وزن فعل
اس کی شرط یہ ہے کہ ان یختص بالفعل کہ وہ فعل کے ساتھ خاص ہو، ولا یوجد فی الاسم الا منقولا عن الفعل، ہاں کہتا ہے اسم میں بالکل نہ پایا جاتا ہو مگر یہ کہ فعل سے نقل ہو کر، جیسے شمر اور ضریبہ. یہ شرط اگر نہ پائی جائے کہ فعل کے ساتھ وہ وزن خاص نہیں ہے بلکہ وہ اسم میں بھی پایا جاتا ہے، تو پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک اور شرط لگا رہے ہیں. وہ کیا ہے جی؟ کہ اس کے شروع میں حروف مضارع جس کو ہم حروف عطین کہتے ہیں، کیا لفظ بولتے ہیں جی؟ اس کو حروف مضارع بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کا نام دوسرا کیا بول رہا ہوں؟ حروف عطین. عطین کا مطلب ہوتا ہے، نہیں عطین سے حمزہ ہے جیسے احمد، اور تا سے کیا مراد ہے؟ تا جیسے تغلب یا تنصر وغیرہ، اور یا سے مراد یا ہی ہے ینصر، اور نون سے مراد نون ہے متکلم کا صیغہ. تو یہ جب حروف شروع میں آتے ہیں ان کو ہم ویسے حروف عطین کہہ دیتے ہیں یا حروف مضارع بھی کہہ دیتے ہیں. تو وہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے وزن تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ حروف مضارع اس کے شروع میں کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، چاہے وہ حمزہ ہو یہ بھی ٹھیک ہے، تا ہو تب بھی چلے گا، اور یا ہو تب بھی چلے گا، نون ہو تب بھی چلے گا. اب یہ جتنے بھی ہیں، اچھا اور آخر میں یہ دوسری شرط اس کے ساتھ یہ لازمی ہے کہ اس کے آخر میں ہا نہ ہو، یعنی ایسی تا نہ ہو جو وقف کرتے ہوئے ہا بن جائے. یہاں بھی وہی شرط ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کے اگر وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے تو پھر اس کے حروف مضارع کے شروع میں کوئی ایک حرف ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے آخر میں تا نہیں ہونی چاہیے، یعنی ہا داخل نہ ہو. اس کی مثالیں دیکھیں، احمد ہے، یہ نام اور یعنی وزن فعل کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے. یشکر یہ بھی نام ہے. تغلب، تغلب بھی آپ پڑھتے ہوں گے، یہ نام سنا ہوگا آپ نے. نرگس، یہ نرجس، یہ نرجس جو ہے یہ بھی بطور نام کے ہی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزن فعل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب نرجس میں کیا کیا ہے جی؟ ایک تو یہ وزن فعل ہے، دوسرا کیا سبب ہوگا یہ عجمہ بھی ہوا سر. جی؟ یہ عجمہ ہی ہے. وزن فعل کے ساتھ ویسے علم کہہ لیں، لیکن علم عجمہ ہونا بھی تو ضروری ہے نا، عجمہ کے لیے بھی تو علم ہونا شرط ہے. تو یہ عجمہ بھی اس کا سبب صحیح. بن سکتا ہے. چلیں آپ علم بھی بنا سکتے ہیں، علم بھی تو ہے کسی کا، لیکن علم سے پہلے یہ عجمہ ہے، اس لیے ہم اس میں عجمہ کو ہی کنسیڈر کریں گے کہ عجمہ اور وزن فعل یہ دو شرطیں پائی جا رہی ہیں. تو یہ ہے وزن فعل کا خلاصہ. جی اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. سر یہ جو عجمہ ہے یہ تھوڑا سا یعنی اس کو وہ کر دیا نا، اربنائزڈ کر دیا، یعنی عرب یعنی گاف کے بجائے جیم ڈال دیا عربوں نے اس کے اندر، تو اس کے باوجود اس کو عجم ہی سمجھا جائے گا. ہاں جی، اس کو اجمی ہی سمجھا جاتا ہے. اب گاف تو چونکہ عربی میں ہوتا نہیں، لیکن آج کل مصری لوگ بولتے ہیں گاوا، اور بھی کئی لفظ یعنی اب تو وہ یعنی میرے خیال میں ایک لفظ ہے جس کو وہ بولتے ہی گاف ہی ہیں، پتہ نہیں زواد ہے یا کون سا حرف ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ وہ کیا بولتے ہیں؟ گاف. تو خاص طور پہ مصر جیم کو بول. تو وہ آج کل بولے، لیکن پہلی عربی میں یہ بالکل نہیں بولا جاتا تھا. جیم کو. اچھا جی، اور کسی کا کوئی سوال ہو وزن فعل کے حوالے سے اگر نہ سمجھ رہی ہو تو آپ جی علماء اکرام. آگے بڑھتے ہیں. ایک بات انہوں نے کی تھی نا کہ آخر میں تا نہیں ہونی چاہیے، وقف کرتے ہوئے ہا بن جائے، تو یہ اس کی تفریح ہے. جی حسین بھائی آپ ذرا عبارت پڑھیں آگے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ اوپر فیعملو، جی فیعملون، کیا لفظ ہے؟ فیعملون. جی جی فیعمل منصرف جی لقبولها الہاء. نہیں نہیں نہیں، لقبولہا یہ پہلے بھی اس طرح کا سٹرکچر گزر چکا ہے، وہاں میں نے وضاحت کی تھی. جی جی سر. لقبولها آگے الہاء
ہاں وہ تو پڑھا تھا آپ نے. جی ہاں جی، جو جنہوں نے پچھلے مرتبہ سبق سے اگر آپ کو یاد ہو تو بتانا چاہیں گے کہ کیا ہونا چاہیے؟ ہاں سوری ہاں جی کیوں؟ کیونکہ یہ مصدر کا مفعول بھی جی بالکل، یہ جو ہا ضمیر ہے پہلی، یہ فاعل بن رہا ہے قبول کا، اور الہا جو ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول بھی. تو مفعول بھی اس میں مصدر کا بھی ہو سکتا ہے. جی آگے بڑھیں. جی سر. كقولهم جی ناقة يعمل. جی بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں یہ عبارت ذرا سمجھ لیں، بات تو بالکل آسان سی ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ جب فعل اگر کیا نام ہے وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے تو پھر کنڈیشن لگائی تھی کہ حروف مضارع یا حروف عطین میں سے کوئی ایک حرف شروع میں ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط بھی لگا دی کہ اس کے آخر میں تا نہیں ہونی چاہیے جو وقف کرتے ہوئے ہا بن جائے. تو اب یہ فرمایا کہ یعملون کا جو لفظ ہے یہ منصرف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یعملون کا لفظ اس کے آخر میں تا بھی آتی رہتی ہے. یعملون جو ہے یہ بطور اسم کے استعمال ہوتا ہے، اور اس اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے اور کام کاج کرنے والا، محنت کرنے والا جو اونٹ ہوتا ہے اس کو ہم یعملون کہتے ہیں. اور اس قسم کی اونٹنی کو کیا کہیں گے پھر؟ ناقۃ یعملۃ. کیا کہیں گے جی؟ ناقة يعمل. لہذا یعملون کا جو لفظ ہے یہ چونکہ قبول کر رہا ہے تا کو، اس لیے ہم اس لفظ کو اگرچہ یہ حروف عطین اس کے شروع میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو ہم اس فعل کے وزن پر جو مشتمل اسم ہے اس کو غیر منصرف نہیں بنا سکتے، غیر منصرف کا سبب نہیں بنا سکتے. میری بات سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ جی جی سر. فَيَعْمَلٌ مُنصَرِفٌ، لہذا یعمل کا لفظ جو ہے وہ منصرف ہے. لِقُبُولِهَا الْهَاء، اس لیے کہ یہ ہا کو قبول کر رہا ہے، ہا کو قبول کرنے کی وجہ سے. کیا قولہم ناقۃ یعملۃ، جیسا کہ اہل عرب کا ہم ضمیر جو ہے نا، عام طور پہ دیکھیں ایسے ہی جیسے ان کا قول. اب ان سے مراد کن کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اہل عرب کی باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے ہم ضمیر کس کی طرف لوٹے گی جی؟ بولیں جی. اہل عرب کی عرب. طرف. جی اہل عرب کی طرف. جیسے اہل عرب کا قول ہے ناقۃ یعملۃ، ناقۃ یعملۃ، کیا مطلب؟ جی یعنی مضبوط اونٹنی، طاقت. جی طاقتور اونٹنی، بالکل. جی جواد بھائی. سر ایک چھوٹی سی چیز سمجھا دیں، جی ذہن سے ذرا نکلی ہوئی ہے، مصدر اور اسم مصدر کے اندر فرق ذرا سمجھا دیں. میرے خیال میں تو کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. کسی نے فرق بتایا پہلے کیا؟ چونکہ مصدر اسم ہی ہوتا ہے، مصدر کبھی فعل تو نہیں ہوتا. ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ بعض مصادر جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو بطور صیغہ صفت بنا کے ہم ان کے ساتھ فاعل کو، مفعول بھی کو اٹیچ کر سکتے ہیں، اور بعض مصادر ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ہم اٹیچ نہیں کر سکتے، لیکن وہ ظاہر ہے وہ افعال ناقصہ کے ہی مصادر ہوں گے. جو یعنی مثال کے طور پر جو فعل لازم ہے، اگر فعل لازم کا مصدر ہے تو اس کے ساتھ صرف فاعل کو اٹیچ کر سکتے ہیں، اور جو فعل متعدی کا مصدر ہوگا اس کے ساتھ ہم فاعل کو بھی اٹیچ کر سکتے ہیں اور مفعول بھی کو بھی اٹیچ کر سکتے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو آپ نے افعال ناقصہ میں کیا مصدر پڑھا ہے افعال ناقصہ کا؟ مثلا کانا کا مصدر کیا ہے جی؟ جی کون. کون. یہ بھی اسم اور خبر کی طرف یعنی نسبت ہوتی ہے اس کی. اپنے اسم کو یہ رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے، حتیٰ کہ یہ جو مصدر ہے جو کہ فعل ناقص کا مصدر ہے یہ بھی اپنا کام پوری طرح ادا کر رہا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ مصدر ہوتا ہی اسم ہے، اس کو آپ اسم مصدر کہہ لیں یا پھر مصدر کہہ لیں، ایک ہی بات ہے. باقی اس پہ اگر کوئی آپ کی نظر سے گزری ہے کوئی بات یا پھر کسی نے کوئی بتائی ہے تو ہمیں بھی شیئر کریں.
میں وہ آپ ہی سے پوچھ رہا تھا سر، کیونکہ وہ دو لفظ مختلف استعمال ہوتے ہیں نا، جیسے فائل بھی استعمال ہوتا ہے، اسم فائل علیحدہ چیز ہے، ہاں نہیں وہ دیکھیں اسی وہ تو طرح میں نے سوچا شاید مصدر علیحدہ ہو، اسم مصدر علیحدہ ہو۔ فائل ایک اصطلاحی نام ہے، تو اس میں فائل جو ہے وہ تو ظاہر ایک وہ بھی ایک اصطلاحی نام ہے، گردان کا نام ہے۔ فائل ایک اصطلاحی نام ہے جو سبجیکٹ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ جی اور کسی کا کوئی سوال ہو تو بتا سکتے ہیں۔ اب ہم آگے اچھا استاد جی ایک چیز جی جی پوچھیں پوچھیں ایک اور پوچھ لوں، جی پوچھیں۔ جس طرح سر یہ اسم فائل ہے، اس کے جی آگے تو صرف اپنا آتا ہے نا اس کا فائل ہی، جی مطلب جب اس کے مطلب اس کے آگے مفعول بھی نہیں آ سکتا، اور جو اسم مفعول ہوتا ہے اس کے آگے مفعول بھی ہی ہمیشہ آئے گا، اسم فائل ہی ہوگا۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا پایا ہوں کہ نہیں، جی ایسا جی ہی ہے آپ نا؟ نہیں بات ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی سی ترمیم اس میں کر لیں کہ وہی بات کہ اگر اسم فائل فعل جی متعدی سے ہے، کس سے ہے جی؟ فعل اسم متعدی سے، فائل کس سے ہے جی؟ فعل متعدی سے، جیسے اس کی فعل مثال ضارب ہے۔ متعدی سے، جی اب اس کو فائل کی بھی ضرورت ہوگی ٹھیک اور ہے، کس کی ضرورت ہوگی؟ مفعول بھی کی بھی۔ اب آپ یہ خالی کہہ کے کہ ضارب زیدن یعنی زید مارنے والا، تو یہ خالی بات پوری نہیں ہوگی، یعنی آپ اسم فائل کو میں اس کے فائل کی طرف مضاف کر رہا ہوں، تو فائل سے کام پورا نہیں ہوگا جب تک کہ آپ مفعول کو ذکر نہیں کرتے۔ اب ایک ہے مثال کے طور پر اگر اسم فائل لازم ہے یعنی فعل لازمی سے ہے، وہ کس پر پورا ہو جائے گا؟ فائل پر۔ وہ کس پر پورا ہو جائے گا جی؟ فائل پر۔ اب اگلی بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس فائل بھی اپنے فائل اور مفعول کی طرف مضاف ہوتا ہے، اپنے فائل اور مفعول کی طرف مضاف ہو سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے سر۔ اچھا جی، کسی کے ذہن میں الجھن ہو اور کوئی پوچھ سکتے ہیں جی۔ ہاں جی علماء کرام۔ اچھا جی اب آگے عبارت پڑھیں گے۔ جی خالد بھائی آپ پڑھیں عبارت۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا شُرِطَ فِيهِ الْعَلَمِيَّةُ جی وَهُوَ الْمُؤَنَّثُ بِالتَّاءِ جی وَالْمَعْنَوِيُّ جی وَالْعُجْمَةُ جی وَالتَّرْكِيبُ وَالْاسْمُ الَّذِي والاسم فِيهِ الذي الْأَلِفُ والاسم الذي والاسم الذي فيه الألف والنون الزائدتان جی أو ما لم جی يشترط جی فيه ذلك یشترط بالکل ٹھیک ہے، لم یشترط جی لم يشترط فيه ذلك واجتمع جی بالکل مع سبب واحد جی فقط فقط۔ وهو آگے العلم وهو العلم المعدول جی ووزن الفعل جی إذا نكر اذا صرف نکرہ یہ کیا لفظ ہے؟ إذا نكر جی إذا نكر صرف ہوگا جی اذا نکرہ صرف کیا پڑھیں گے؟ إذا نكر صرف جی جی بالکل، بس یہاں تک پڑھ لیں أما في جی القسم بس۔ الأول جی آگے جی مرزا جواز صاحب آپ پڑھیں آگے۔ جی جواد بھائی اولی جی تو یہ بات آ رہی ہے؟ ہاں اب آ رہی ہے۔ اما فی القسم الاولی فبقاء الاسم جی اس بلا کو سبب، غور کریں، یہ لفظ کیا ہونا چاہیے؟ بقاء لگ رہا ہے، ہاں جی فلبقاء
ہاں جی بقائی لام حرف جارہ ہے، بالکل ٹھیک آپ پہنچے ہیں. کیا ہونا چاہیے یہ؟ جی جی فلی بقائی ہاں جی با کے اوپر زبر ہے، فلی بقائی. جی جی بلا سبب جی فلی بقائی الاسم بلا سبب. آگے واما فی التقسیم الثانی فی القسم الثانی. فلی بقا فی قسم ثانی فلی بقائه علی سبب واحد. جی فلی بقائه علی سبب واحد، بالکل ٹھیک ہے. آگے تقول جی جاءنی طلحۃ جی و طلحۃ آخر جی وقام عمر و جی عمر آخر ہاں جی وضرب احمد و احمد آخر. جی بالکل بالکل. تو یہ جو عبارت پڑھی گئی ہے، وکل ما جی بس کر دیں یہاں تک. اس عبارت میں ایک فائدہ بیان کر رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ. میں اس فائدے کا پہلے خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں، پھر عبارت کو سمجھاتا ہوں. جی فائدہ یہ بیان کہ آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی اسباب آپ نے پڑھے ان میں آپ کو یہ نظر آیا کہ کچھ اسباب ایسے ہیں جن میں آپ نے دیکھا کہ علم جو ہے وہ بطور شرط کے اس میں مؤثر ہے. آپ نے دیکھا جی مثال کے طور پر آپ نے تانیث کے بارے میں، تانیث کے اندر شرط ہی یہ ہے کہ وہ علم ہونا چاہیے، چاہے وہ مانوی ہو چاہے وہ لفظی ہو. اگر علم نہیں ہوگا تو شرط پوری نہیں ہوگی، لہذا وہ غیر منصرف نہیں ہوگا. اسی طرح اجماع کے بارے میں آپ نے دیکھا، ترکیب کے بارے میں آپ نے دیکھا، ان میں آپ نے دیکھا کہ علم کو بطور شرط کے قرار دیا گیا ہے. تو اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ باقی اسباب تو اس میں پائے جا رہے ہیں، تانیث کا ہونا پایا جا رہا ہے، اسی طرح عجمہ کا، مانوی کا، ترکیب کا ہونا پایا جا رہا ہے، لیکن اس کا کیا نام ہے علم ہونا اس سے نکل جائے، نام نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ لفظ غیر منصرف ہونے سے نکل جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرط ہی نہیں پائی گئی، کیونکہ وہ اسباب مؤثر ہی تب تھے جب ان میں شرط پائی گئی ہے. اچھا بعض اسباب ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان میں علم بطور شرط کے مؤثر نہیں ہے، بلکہ ایک پورا سبب بن کے مؤثر اس میں یعنی کردار ادا کر رہا ہے. مثال کے طور پر آپ جیسے عمر اور ظفر کی بات کریں تو عمر میں عدل کے ساتھ تو علم ہونا ضروری تو نہیں ہے نا، اس لیے کہ عدل تو وصف کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے. اب اگر عدل کے ساتھ علم جمع ہوگا تو اب بغیر یعنی شرط کے تو نہیں ہوگا، بلکہ سبب کے ساتھ جمع ہوگا، کسی سبب کی وجہ سے جمع ہوگا. اگر اس سے علمیت ختم ہو جائے تو بہرحال ایک سبب تو پھر بھی باقی رہے گا، جس کو ہم کہیں گے عدل. ان تمام میں اصل خلاصہ یہ ہے کہ چاہے علم بطور شرط کے مؤثر ہو رہا ہو، میں اس کو ذرا نوٹ کرتا ہوں پھر ہم اس عبارت کے مطلب کی طرف آتے ہیں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ علم چاہے بطور شرط کے مؤثر ہو یا پھر بطور سبب کے مؤثر ہو. سبب کے مؤثر کہاں کہاں ہو سکتا ہے جی؟ جی تو بتانا چاہیں گے بطور سبب کے کہاں کہاں مؤثر ہو سکتا ہے، یعنی جن میں علم شرط نہیں ہے. وزن فعل میں ہو سکتا ہے، جی عدل بالکل میں ہو عدل سکتا اور ہے. وزن فعل میں بالکل صحیح پہنچے آپ. عدل اور وزن فعل دونوں میں بطور سبب کے مؤثر ہوگا، اور باقی جتنے بھی بطور شرط کے مؤثر کن کن میں ہوگا وہ بھی ہم لسٹ بنا لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے تانیث کے بارے میں پڑھا تھا، تانیث لفظی بھی اور تانیث مانوی بھی. میں یہ اس کو علیحدہ کر لوں تو ایک چیز تو یہ ہو گئی. جی دوسرا، ہاں جی اجماع ہے، اجماع جی اور جمع، ترکیب، ہاں جی ان میں آپ غور کریں. اسی طرح الف نون زائدہ تان کا جو اسم ہے، الف نون زائدہ تان اسمی،
اس میں بھی آپ نے کیا پڑھا تھا؟ اس میں بھی علم ہونا شرط ہے. تو یہ جو میں نے 1 2 3 اور 4 یہ جو 4 اسباب ہیں یہ علم کے ساتھ جمع ہوتے ہیں. کس طرح جمع ہوتے ہیں جی؟ علم ان کے ساتھ جمع ہوتا ہے بطور شرط کے مؤثر ہو کر. ان کے ساتھ علم جمع کیسے ہوتا ہے؟ بطور سر اس میں تانیث بھی تھی اوپر جو 5واں ہے یا وہ نہیں ہے؟ جی میں نے تانیث کو شامل کیا، 5 ہو گئے. پہلا صحیح. تانیث ہے، دوسرے نمبر پہ عجمہ ہے، یہ 4 میں نے لکھ دی لیکن 5 ہیں ٹوٹل. سوری، تانیث لفظی و معنوی دونوں کو 5 کے طور پہ شامل کر لیں. یہ پہلا وہ ہے اور آگے ترتیب اس کی چینج کا، یعنی نمبر 2 3 4 5 تک چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ان سب میں عدل اور وزن فعل میں سبب کے طور میں مؤثر ہے، اور تانیث لفظی ہو، معنوی ہو، عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدہ تان اسمی، ان سب میں بطور شرط کے مؤثر ہے. اب مجھے بتائیں، اگر وہ لفظ علمیت سے نکل جائے، اس کا نام ہونا ختم ہو جائے، تو اب یہ جو 5 سبب ہیں تانیث لفظی و معنوی، یہ تو سرے سے یعنی اس پہ ایک سبب ہی نہیں، شرط ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ تانیث پھر جب شرط ختم ہو جائے تو پھر یہ غیر منصرف، یعنی اس کو ہم نہیں بنا سکتے. چاہے وہ عجمہ ہو، تانیث لفظی و معنوی ہو، جمع ہو، ترکیب و الف نون زائدہ تان ہو، ان میں جب یہ علمیت نکل جائے گی، وہ کیسے نکلے گی وہ اس کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں. علمیت ہونا اس سے ختم ہو جائے تو پھر یہ بذات خود اکیلے سبب، سرے سے سبب رہتے ہی نہیں، شرط ہی ختم ہو گئی. اور اگر عدل اور وزن فعل کے ساتھ بطور علم، یعنی بطور سبب کے جمع ہوا ہے، ان میں اگر علمیت ختم ہو بھی جائے تو اس کے سبب ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا عدل اور وزن فعل کے، وہ اسی طرح بطور سبب کے رہیں گے. تو یہ تھا اس عبارت کا خلاصہ. اب ہم ترجمہ کرتے ہیں، اور جو بات آپ نے پوچھنی ہے وہ یعنی آپ پوچھ سکتے ہیں. ہاں جی. اما وعلم، اور جان لیجئے، ان بلا شبہ، کلما شرط، کلما ہر وہ لفظ، یہاں ما سے مراد ہر وہ سبب ہے، کلما ہر وہ سبب، شرط فیہ العالمیت، جس میں علمیت شرط ہے، وہو المؤنث بالتاء والمعنوی، اور جس میں علمیت شرط ہے وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تانیث لفظی بالتاء، تانیث معنوی، اور عجمہ اور ترکیب. ان میں علم کیا ہے جی؟ شرط. ہاں جی. اور اسی طرح او ما لم یشترط فیہ ذالک، یا وہ تمام اسباب جن میں جو علمیت ہے وہ بطور شرط کے نہیں ہے، بطور شرط کے نہیں ہے، اور وہ اس صورت میں واجتمع مع سبب واحد فقط، اس صورت میں وہ جمع ہو کسی ایک سبب کے ساتھ فقط. اور وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ وہو العلم المعدول، وہ یعنی ایسا علم جو معدول ہے، یعنی عدل اس میں ایک خاصیت پائی جا رہی ہے. وزن الفعلی، اور دوسرا کیا ہے؟ وزن فعل. ان کے ساتھ جب علم جمع ہوگا وہ بغیر کسی شرط کے جمع ہوگا، سبب کے طور پہ ہوگا. اچھا، ان کل ما شرطا، تو اسے جو شروع میں بات چل رہی تھی کہ ہر وہ اسم جس میں علمیت شرط ہو، اور وہو المؤنث بالتاء، وہ مؤنث لفظی بالتاء ہے، اور اسی کو کیا نام ہے، اسی میں مؤنث معنوی بھی شامل ہے، عجمہ، ترکیب، اور الف نون زائدہ تان اس میں بھی اس میں شامل ہے. ان سب میں علمیت شرط ہے. یہ بھی او ما لم یشترط فیہ ذالک، یا کوئی ایسا سبب جن میں علمیت شرط نہیں ہے، اور واجتمع مع سبب واحد، اور وہ ایک سبب کے ساتھ دوسرا سبب کے طور پہ یہ جمع ہوا ہے علمیت فقط. وہو العالم المعدول، اور وہ 2 سبب کیا ہے جن میں علمیت بطور کس کے سبب کے جمع ہو رہی ہے؟ ایک ہے معدول یعنی عدل، اور دوسرا وزن فعل. تو ان کا حکم کیا ہے؟ ہر وہ شرط جس میں، ہر وہ لفظ جس میں علمیت شرط ہے یا علمیت بطور سبب ہے، تو ان کا ہوگا کیا؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اذا نکرہ صرف، جب اس علمیت کو نکرہ بنا دیا جائے تو وہ لفظ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتا ہے جی؟ بولیں. منصرف ہو جاتا. منصرف. ہاں جی، صرفہ کا مطلب ہوگا منصرف ہو جاتا ہے. اب 2 چونکہ قسمیں تھی،
پہلی صورت یہ تھی کہ بطور شرط کے مؤثر ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شرط ختم ہوگی تو اب سرے سے مشروط ہی باقی نہیں رہے گا. فلی بقاء الاسم بلا سبب، اسم بغیر کسی سبب کے رہ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ اس کو غیر منصرف میں شمار نہیں کریں گے. تو اما فی القسم الثانی، اور جو دوسری قسم ہے، دوسری قسم کون سی ہے جی؟ اس میں شرط نہیں ہے بلکہ سبب کے طور پہ مؤثر ہے. ہاں جی. اما فی القسم الثانی، اور بہر القسم ثانی فلی بقائه علی سبب واحد، اس میں جب وہ علمیت نکرہ بن جائے گی، علمیت سے لفظ نکل جائے گا، تو اس میں صرف ایک سبب باقی رہ جائے گا، تو اس وجہ سے اس کو بھی غیر منصرف نہیں پڑیں گے. اچھا، یہ جو چند مثالیں دی ہیں، مثالوں کا ذرا سٹائل دیکھیں. جاءنی طلحۃ و طلحۃ آخر، وقام عمر و عمر آخر، وضرب احمد و احمد آخر. ان مثالوں میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ علمیت سے نکالتے کیسے ہیں، کسی لفظ کا جو علم ہے اس کو علم ہونے سے کیسے نکالا جاتا ہے. کیا سمجھایا جا رہا ہے جی؟ ذرا بولیں جی علماء اکرام. علمیت سے نکالتے کیسے ہیں؟ ہاں جی. اب طلحہ ایک لفظ ہے جس میں تانی سے لفظی بتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور سبب کیا ہے جی؟ علم. تو یہ غیر منصرف ہے. لیکن اس کو جب علمیت سے نکالنا ہو تو ہم اس کے ساتھ آخر کا لفظ لگا دیں تو یہ علمیت سے نکل جائے گا. یعنی میرے پاس طلحہ آیا اور کوئی دوسرا طلحہ آیا، تو کوئی دوسرا طلحہ، اس میں ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ علم کی جو تعیین تھی وہ کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی. علم میں جو تعیین والی شک ہوتی ہے کہ جب بھی آپ نام بولتے ہیں تو اس سے متعین بندہ مراد ہوتا ہے، تو طلحۃ آخر کہنے سے وہ تعیین کیا ہو جائے گی جی؟ ختم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے یہ علم ہونے سے نکل جائے گا. میرے پاس مثال، اچھا اسی طرح قام عمر و عمر آخر، یہ عمر پہلا جو ہے وہ تو غیر منصرف ہے علم اور عدل کی وجہ سے، لیکن دوسرے عمر کو آخر کا لفظ لگا کے کیا بنا دیا گیا ہے جی؟ اس کی تعین ختم ہو گئی ہے، علم سے نکال دیا گیا اس کو. اسی طرح احمد کی مثال ہے ضرب احمد و احمد آخر. تو یہ مثالیں تین دینے کا مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ جب چھٹی کا دن ہو تو اس میں یہ سوچیں کہ کیا ہماری یہ اسباب ہیں جن میں علمیت کو ہم کیا نام ہے نکال دیں علم ہونے سے. اچھا، اس کے اور بھی مفہوم ہوتے ہیں، علم اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں علم کو غیر علم بنانے کا. کسی کے ذہن میں ہے جی؟ جی علماء اکرام، کسی کے ذہن میں ایسا طریقہ ہے کہ علم نام سے نکل جائے اپنے نام ہونے سے؟ کوئی مثال ہو کسی کے ذہن میں؟ جی جواز صاحب، جمیل صاحب، خالد بھائی. نہیں سر، مجھے تو نہیں. چلے میں دے دیتا ہوں. ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی علم کو اس کے نام سے نکال دیتے ہیں. مثال کے طور پر جب آپ اس سے وصفی معنی مراد لے رہے ہوتے ہیں. کون سا معنی مراد لے رہے ہوتے ہیں جی؟ بولیں جی. مثال کے طور پر آپ نے یہ لفظ سنا ہوا ہے جی، ہر فرعون کے لیے کون ہوتا ہے جی؟ موسیٰ ہوتا ہے. اب یہاں ہر فرعون کے لیے، یہاں فرعون سے تو خاص فرعون مراد نہیں، اور موسیٰ سے مراد موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. تو یہ جو مثال ہے اس کو اگر ہم عربی میں کہیں لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَىٰ، لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ فرعون اس لیے پڑھا گیا ہے کہ اب یہ اپنے علم ہونے سے نکل چکا ہے. یہاں مراد ہے ظالم، جابر، جو بھی آپ کہہ لیں، وصفی مفہوم مراد ہے کہ جو بھی جب ظالم آتا ہے تو اس کو اس کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے موسیٰ بھی ضرور ہوتا ہے، یعنی دوسری شخصیت بھی ہوتی ہے جو اس کے مقابل ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کسی لفظ کو علم سے نکالنے کا. تو اب آپ کو یہ چیز بھی سمجھ آ گئی ہوگی سر. تو یہاں پر موسیٰ بھی تو علم سے نکل جائے گا. جی وہ بھی نکل جائے گا بالکل، لیکن وہ چونکہ الف مکسورہ ہے، الف مکسورہ کو علم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. وہ تو آپ نے پڑھا ہے کہ وہ ایک سبب ہی دو کے قائم مقام ہے، اس لیے اس میں تو ہم کچھ نہیں کر
पाएंगे, صحیح فرعون کے ساتھ ہم کچھ کر سکتے ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ ایک طریقہ آپ کے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ علم جو ہے وہ کس طرح اپنے علم ہونے سے نکل سکتا ہے. جیسے آپ بے شمار مرتبہ سنتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت کے نام سے مشہور ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے نام سے؟ صداقت کے نام سے مشہور ہیں. تو یہ ان کے وصفی القاب ہے. تو جب میں کہتا ہوں جی عمر آیا مثال کے طور پر، ہمیں ایک اور عمر چاہیے، تو یہاں عمر کس مفہوم میں چلا گیا؟ وصفی مفہوم میں، تو علم ہونا اس کا ختم ہو گیا. تو اس طرح بھی آپ کسی لفظ کو علم سے نکال سکتے ہیں. تو میرا مقصد صرف یہ ہوگا کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ علم سے ختم کیسے ہوتا ہے، ایک نام رکھا ہوا اس کے نام کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح ختم ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ایک جگہ پہ ایک ہی نام کے کئی بندے ہیں، ایک جگہ پہ ایک نام کے کئی بندے ہیں، آپ وہ نام بول کے بطور جماعت مراد لے لیتے ہیں، تب بھی وہ علم سے نکل جاتا ہے کہ وہ یعنی طلحہ کی جماعت آئے جی، یعنی جو طلحہ نام کے لوگ ہیں وہ سارے آئے. تو یہاں اس صورت میں طلحہ جی میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی آ رہی. ہاں یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. تو یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گئی ہے کہ دو طریقے ہم نے پڑھے ہیں. ایک تو یہ کہ آخر کا لفظ لگا دے تب بھی یہ نام علمیت سے نکل جاتا ہے، علمیت سے وہ لفظ نکل جاتا ہے. دوسرا طریقہ ہم نے کیا پڑھا جی؟ جی اس میں یہ وصف مطلب یہ اگر ذہن میں رہے کہ علم وہ ہے جو کسی خاص چیز پر دلالت کر رہا ہے نا، اگر اس کی دلالت خاص نہیں رہی، تھوڑی عام ہو گئی ہے، جی تو جی وہ پھر علمیت سے نکل کر وصفیت کی طرف چلا گیا. جی بالکل. وہ صرف وصفیت میں نہیں جاتا. وصفیت تو ایک خاص، جب ہم اس طرح کی مثالیں لیتے ہیں نا جیسے لکل فرعون موسیٰ، اب یہاں جو جاءنی طلحۃ و طلحۃ آخر، یہاں وصفی مفہوم نہیں ہے. یہاں تو یہ ہے کہ کوئی اور طلحہ آیا، یعنی تعیین ختم ہو گئی. تو یہ تعیین ختم ہونے کے بعد وصف میں نہیں گیا. لیکن جو لکل فرعون موسیٰ، اس میں اور کیٹیگری ہے کہ اس میں فرعون کا نام لے کے ہم فرعون نہیں مراد لے رہے، بلکہ فرعون کے نام سے ہم کیا مراد لے رہے ہیں؟ جی جناب ظالم بادشاہ. جی بالکل. تو اب آپ کے ذہن میں یہ وعلم انما ان کل ما شرطا سے لے کے یہ احمد آخر تک یہ بات کی گئی ہے کہ وہ تمام اسباب جن میں علم یا تو شرط کے طور پہ مؤثر ہے، جیسے اس میں تانی سے لفظی بتا اور تانی سے مانوی اجمع ترکیب اور الف نون زائدتان، ان میں بطور شرط کے مؤثر ہے ان میں بھی. اور اسی طرح معلم ما وہ اسباب لم یشترط فیہ ذالکا کہ اس میں علم بطور شرط کے تو مؤثر نہیں ہے، شرط نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ سبب کے طور پہ جمع ہوا ہے فقط. تو اور وہ کون سے ہیں؟ علم ہے جو معدول ہو، اور اس طرح وزن فعل ہے. ان تمام میں اذا نکرہ، جب یہ نکرہ کے اندر ہوا ضمیر ہے، کہاں لوٹ رہی ہے جی بولے؟ علم کی طرف. جب اس لفظ کو علم کو نکرہ بنا دیا جائے صرفا، تو وہ لفظ کیا ہو جائے گا؟ منصرف ہو جائے گا. اب یہ نکرہ بنانے کے طریقوں میں ایک طریقہ یہی تھا کہ آخر کا لفظ لگا دیں، دوسرا طریقہ یہ ہے وصفی مفہوم پیدا کر دیں. اما فی القسم الاول، بہرحال پہلی قسم جس میں شرط کے بطور شرط کے مؤثر ہے، اس میں جب وہ شرط ختم ہو جاتی ہے تو سرے سے وہ سبب باقی نہیں رہتا. اس وجہ سے فلی بقاء الاسم بلا سبب، کہ وہ اسم جو ہے بغیر کسی سبب کے جو ہے وہ باقی ہونے کی وجہ سے، جب یعنی اس فلی بقاء الاسم اسم کے ہونے کی وجہ سے بلا سبب بغیر کسی سبب کے، جب اسم بغیر کسی سبب کے ہو گیا ہے تو اب وہ غیر منصرف کا سوال ہی نہیں ہوتا. وہ اما فی القسم الثانی، اور بہرحال دوسری قسم میں جس میں بطور سبب کے مؤثر ہے، فلی بقائہ علی سبب واحد، جب علم ہونا ختم ہو جائے گا تو اب صرف ایک سبب باقی رہ جائے گا. فلی بقائی بوجہ باقی رہنے، علی سبب واحد ایک ہی سبب پر اس لفظ کے، تو اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ غیر منصرف ہونے سے ہی نکل جائے گا. جیسے آپ کہتے ہیں جاءنی طلحۃ و طلحۃ آخر، وقام عمر و عمر آخر، وضرب احمد و احمد آخر. یہاں سے آپ یہ اصول دروس اللغہ میں بھی پڑھ چکے ہیں جی. عبارت جنہوں نے نہیں پڑھی وہ ذرا پڑھیں. کنہوں نے نہیں پڑھی اب تک؟ جمیل صاحب. جی وکل ما ینصرف، یہاں سے ہاں وکل ما، جی کل ینصرف جی اذا
ضعیف اضیفہ اضیفہ اذا اضیف جی او دخلہ اللام جی فیدخل کسرہ فیدخلہ الکسرۃ جی نحو نحو فیدخلہ الکسرۃ جی نحو بأحدکم بأحمدکم وبالأحمد بأحمدکم وبالأحمد مررت بأحمدکم وبالأحمد ہاں جی بأحمدکم وبالأحمد جی جی کوئی احمد بھائی آپ ذرا سمجھائیں گے، یہ تو اصول پڑھا ہوا ہے آپ نے. خالد بھائی، احمد بھائی، کوئی بھی وضاحت کریں، جواد بھائی، جس کے دل میں آئے. جی سر اس میں کہا گیا ہے کہ جو غیر منصرف ہے جی اس میں جب وہ یا وہ مضاف ہو یا اس کے اوپر الف لام داخل ہو جائے جی تو اس کے اوپر وہ کسرہ داخل ہو سکتا ہے. جی بالکل 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 جیسے ٹھیک. میں گزرا مررت بأحمدکم، تمہارے یہ احمد کم سے. کی طرف مضاف ہے. احمد شمائل صاحب چھائے ہوئے ہیں پوری ہدایت جی النحو. وبالأحمد جی وبالأحمد جی ماشاء اللہ. جی اور جیسے الف لام ہے. جی اچھا، اب یہ ذرا بات بالکل یہی ہے جو آپ نے بتائی ہے کہ جب کوئی لفظ غیر منصرف ہو اس کے اوپر آپ نے پڑھا کہ غیر منصرف کا حکم یہ ہوتا ہے کہ نہ تنوین آ سکتی ہے نہ کسرہ آ سکتا ہے. لیکن ایک صورت کہ جب ہم اس کو مضاف بنا دیں کسی لفظ کی طرف بھی تو اس صورت میں بھی کسرہ آ سکتا ہے اور آتا ہے، یا اسی طرح جب اس پہ الف لام داخل کر دیں تو اس پہ بھی کسرہ آتا ہے، جیسے مررت بأحمدکم وبالأحمد. اچھا ایک سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ یہاں مصنف رحمۃ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ لفظ منصرف ہو جائے گا، بلکہ یہ فرمایا کہ میں یہی پوچھنے لگا تھا ساری. جی اچھی بات ہے. تو اگر یہ یعنی یہاں یہ کیوں نہیں کہا کہ غیر منصرف سے منصرف ہو جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر منصرف کی تعریف میں ہی علماء نحو کا اختلاف ہے. بعض غیر منصرف کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ غیر منصرف وہ ہوتا ہے جو آپ نے ہدایت النحو میں پڑھی ہے پیچھے، کہ وہ لفظ ہوتا ہے جس میں 9 اسباب میں سے کوئی 2 سبب ایسے دو سبب پائے جائیں یا پھر ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو. تو اس صورت میں یعنی یہ حکم میں داخل ہے، کسرہ نہیں آتا اور اس پر تنوین نہیں آتی. تو ایسے حضرات جب اس پہ کسرہ آئے گا تو وہ کیا نام ہے اس کو کہیں گے تو وہ غیر منصرف ہی، اس کو کیا کہیں گے جی؟ وہ بولیں جن غیر حضرات کے ہاں منصرف. تعریف ہے نا کہ 2 سبب پائے جائیں، ان حضرات کے ہاں پھر بھی یہ لفظ غیر منصرف ہی رہے گا. ان حضرات کے ہاں یہ لفظ غیر منصرف رہے گا. صرف یہ فرق پڑے گا کہ مضاف اور الف لام کی وجہ سے ایک شکل جو کسرے کی تھی وہ جو ہے واپس آ سکتی ہے، لیکن وہ لفظ غیر منصرف رہے گا. اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ نہ کہہ کر کہ وہ لفظ منصرف ہو جائے گا. اچھا دوسرے حضرات جن کے ہاں تعریف یہ ہے غیر منصرف کی، غیر منصرف وہ کہتے ہیں جی غیر منصرف وہ لفظ ہوتا ہے جس پہ نہ کسرہ آ سکتا ہے نہ تنوین آ سکتی ہے. اب وہ 2 سبب کی بات نہیں کرتے. تو ایسے حضرات کے ہاں جب یہ کسرہ آئے گا تو ان کے ہاں یہ لفظ کیا بن جائے گا؟ منصرف. ہاں جی. تو اور لیکن جو بہتر قول ہے وہ یہی ہے کہ اصل جو غیر منصرف کی تعریف ہی یہی ہے جو زیادہ تر علماء نحو کرتے ہیں، جمہور علماء کرتے ہیں کہ 2 سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پائے جائے جو 2 کے قائم مقام. چونکہ احمد اگرچہ مضاف بن گیا ہے یا الف لام اس پہ داخل ہو گیا ہے، پھر بھی یہ بہرحال اسباب تو 2 پائے گئے، اس میں پائے جا رہے ہیں کہ نہیں پائے جا رہے؟ جی چاہے یہ لفظ مضاف ہو گیا 2 سبب تو پائے جا رہے ہیں اس میں. 2 سبب کو تو آپ نہیں نکال سکتے، وزن بھی ہے نام بھی ہے، تو 2 سبب بہرحال پائے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے آپ اس کو غیر منصرف ہونے سے تو نہیں نکالیں گے، البتہ اس یہ کہ اضافت اور الف لام کی وجہ سے آپ اس پہ کسرہ داخل کر سکتے ہیں. تو یہ ہے وَكُلُّ مَا لَا يَنصَرِفُ، اور ہر وہ لفظ لا ينصرف جو غیر منصرف ہو، اذا اضیف جب اس کو مضاف بنایا جائے، یہ نیچے حاشیے میں لکھ الاسم آخر کسی اور اسم کی طرف، او دخلہ اللام یا جب اس پر لام داخل ہو جائے. یہاں لام سے مراد کیا ہے جی؟ بولے جی الف لام. الف لام. الف لام. فیدخلہ الکسرۃ، تو اس پر زیر جو ہے وہ داخل ہو جائے گی، جیسے مررت باحمدکم وبالاحمد.
تو یہاں تک ہماری غیر منصرف کی بحث الحمدللہ ختم ہو گئی ہے، اور آگے المقصد الاول فی المرفوعات، یہ مرفوعات کی بحث کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو اگلے سبق میں، لیکن میں زیارت اس صفحے کی آپ کو کرواتا چاہوں کہ یہاں سے بہرحال ہماری مرفوعات شروع ہو رہے ہیں، اور مرفوعات کتنے ہیں جی؟ 8 ہیں۔ الفاعل ومفعول ما لم يسمى فاعله والمبتدا والخبر وخبر ان واخواتها واسم كان واخواتها واسم ما وللمشبهتين بليس وخبر التي لنفي الجنس۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سبق سے شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں جی۔